بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت راشدہ حصہ 7، اسود عنسی کا قتل اور فتنہ بحرین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یمن فتح ہوا تو آپ نے بازان فارسی کو، جو کسریٰ کی طرف سے یمن کے عامل یعنی حاکم تھے اور اسلام لے آئے تھے، یمن کا عامل مقرر کر دیا۔ ان کا مرکز حکومت صنعاء تھا۔ جب بازان کا انتقال ہوا تو آپ نے یمن کی حکومت متعدد عاملوں میں تقسیم کر دی۔ ان عاملوں میں سے ایک بازان کا بیٹا شہر بھی تھا جو صنعاء کا عامل مقرر کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ پہلے یمن میں ایک شخص اسود نے، جس کا اصلی نام ابہلا تھا اور قبیلہ عنس سے تعلق رکھتا تھا، نبوت کا دعویٰ کیا۔ قبیلہ مزحج کے لوگ اس کے پیرو ہو گئے اور انہوں نے اسود کے ساتھ مل کر نجران پر حملہ کیا اور وہاں سے عامل نجران عمر ابن حزم کو نکال دیا۔ اب اسود اپنی قوم کے 700 آدمیوں کو لے کر صنعاء پر حملہ آور ہوا اور وہاں کے عامل شہر ابن بازان کو قتل کر کے صنعاء پر قبضہ کر لیا۔ اس فتح کے بعد تمام یمن میں اس کی دھوم مچ گئی اور یمن کے بہت سے ضعیف الایمان لوگ اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کیفیت معلوم ہوئی تو آپ نے ابنا یعنی یمن کی ایرانی فوج جو مسلمان ہو گئی تھی، اس کے سرداروں اور ابو موسیٰ اشعری اور معاذ ابن جبل کو لکھا کہ اسود کو جس طرح ہو سکے قتل کر دیا جائے۔ اسود نے شہر ابن بازان کو شہید کر کے اس کی بیوی سے شادی کر لی تھی۔ شہر کی بیوی اسود سے سخت متنفر تھی اور وہ اس کے چنگل سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ فوج ابنا کے سرداروں فیروز اور دازبیہ نے اس کی مدد سے رات کے وقت اسود کو قتل کر دیا اور صبح ہوتے ہی اسود کے مکان کی چھت پر چڑھ کر اذان دے دی۔ اذان کی آواز سنتے ہی ایک شور مچ گیا اور اسود کے آدمی شہر سے بھاگ نکلے اور صنعاء اور عدن کے درمیان منتشر ہو گئے۔ اسود کے قتل سے یمن میں امن و امان برقرار ہو گیا۔ اسلامی عامل اپنے اپنے مرکزوں میں واپس لوٹ آئے۔ اس فتح کی خبر مدینہ میں جس صبح کو پہنچی، اس سے پہلی شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی۔ گویا یہ پہلی بشارت تھی جو حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں مدینہ پہنچی۔ اسود کی شورش کا کل زمانہ صرف 4 مہینہ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر یمن پہنچی تو قیس ابن عبد یغوث مرتد ہو گیا اور اس نے اسود کے منتشر ساتھیوں کو اپنے جھنڈے تلے جمع ہونے کی دعوت دی۔ یہ لوگ اس کے ساتھ شریک ہو گئے اور اس کی مدد سے قیس نے صنعاء پر قبضہ کر لیا اور ابنا کے بال بچوں کو پکڑ کر انہیں جزیروں میں قید کر دیا۔ ابنا کے سردار فیروز کو جب یہ کیفیت معلوم ہوئی تو اس نے بنی عقیل اور عد سے مدد طلب کی۔ ان قبیلوں نے مدد دی اور ابنا کے بچوں کو قیس کے آدمیوں کے پنجے سے نکال لیا اور پھر فیروز کے ساتھ مل کر قیس کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ اسی دوران میں مہاجر ابن ابی امیہ، جنہیں حضرت ابوبکر نے اسود کے آدمیوں سے مقابلہ کے لیے روانہ کیا تھا، اور اکرمہ ابن ابی جہل، جو عمان اور مہرہ کے مہم سے فارغ ہو گئے تھے، اپنی اپنی فوجوں کو لے کر ابنا کی مدد کو آ پہنچے۔ اسلامی فوجوں نے صنعاء پر قبضہ کر لیا اور قیس اور عامر ابن معدی کرب زبیری، جو مرتد ہو کر اسود کا ساتھی بن گیا تھا، اس کو گرفتار کر کے مدینہ روانہ کر دیا۔ مدینہ پہنچ کر انہوں نے اپنے کرتوتوں پر ندامت ظاہر کی اور دوبارہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابوبکر نے بھی ان کی خطا معاف کر دی اور انہیں آزاد کر دیا۔ فتنہ بحرین۔ بحرین میں ربیعہ کے بہت سے قبائل عبد القیس اور بنو بکر وغیرہ آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اہل بحرین کا بھی ایک وفد حاضر ہوا تھا اور یہ اسلام لے آئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منذر ابن ساوی کو ان کا عامل مقرر فرمایا تھا۔ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، منذر ابن ساوی کا بھی انتقال ہو گیا اور اہل بحرین مرتد ہو گئے۔ بنو بکر تو ارتداد پر اڑے رہے، مگر بنو عبد القیس اپنے سردار حضرت جارود ابن معلہ کی بدولت اس فتنہ سے نکل آئے۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت جارود نے اپنی قوم کو جمع کر کے کہا، اے عبد القیس، تم مسلمان ہونے کے بعد کیوں کافر ہو گئے؟ عبد القیس: محمد اگر نبی ہوتے تو وہ کیوں مرتے؟ اس سے معلوم ہوا کہ وہ نبی نہیں تھے۔ جارود نے کہا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کچھ نبی ہوئے ہیں؟ عبد القیس نے کہا، کیوں نہیں، بہت ہوئے۔ جارود نے کہا، پھر وہ کہاں گئے؟ عبد القیس نے کہا، جاتے کہاں، مر گئے۔ جارود نے کہا، بس تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اسی طرح وفات ہو گئی جس طرح اور خدا کے نبیوں کی ہوئی۔
بھائیوں میں تو سچے دل سے اقرار کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عبد القیس: پھر ہم بھی اقرار کرتے ہیں۔ عبد القیس کے اس طرح دوبارہ مسلمان ہونے کی خبر بنو بکر کے سردار حطم ابن ضبیعہ کو پہنچی تو وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان کے مقابلے کے لیے نکلا اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ حطم بن ضبیعہ کے ساتھ اور بھی بہت سے کفار اور مرتدین لگ گئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے علاء ابن حضرمی کو حطم کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ راستے میں ثمامہ بن اثال اور قیس بن عاصم بھی بنی حنیفہ اور بنی تمیم کے آدمیوں کو لے کر ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ حضرت اعلیٰ کی کرامت۔ حضرت اعلیٰ ابن حضرمی جب ایک چٹیل بیابان میں سے گزر رہے تھے تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جب وہ بیابان کے درمیان پہنچے تو انہوں نے اپنی فوج کو آرام کے لیے اترنے کا حکم دیا۔ فوج کے آدمیوں نے اپنے اونٹوں کو کھول دیا اور خود بھی سو گئے۔ اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ تمام اونٹ بھاگ گئے ہیں۔ سب لوگ بہت غمگین ہوئے اور کہنے لگے اب دھوپ کی گرمی ہمیں ہلاک کیے بغیر نہ رہے گی۔ حضرت اعلیٰ نے انہیں تسلی دی اور کہا بھائیوں تم مسلمان ہو، خدا کے دشمنوں سے لڑنے نکلے ہو، خدا کی قسم خدا تمہیں رسوا نہ کرے گا۔ صبح کی نماز کے بعد حضرت اعلیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اس بیابان میں جہاں دور دور تک پانی کا گمان نہ تھا، ایک طرف کچھ چمک سی محسوس ہوئی، دیکھا تو واقعی پانی ہے۔ مسلمانوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا، نہائے اور ابھی دوپہر نہ ہوئی تھی کہ ان کے اونٹ بھی ادھر ادھر سے آ کر جمع ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان کو بھی سیراب کر لیا۔ غرض حضرت اعلیٰ ابن حضرمی اپنے فوج کو لے کر حضرت جارود کی مدد کو پہنچے۔ حطم بھی اپنی جمعیت کو لے کر مقابلے پر آیا اور دونوں فوجوں میں لڑائی چھڑ گئی۔ مرتدین اور مسلمانوں نے اپنے اپنے کیمپ کے سامنے خندقیں کھود رکھی تھیں۔ دونوں طرف سے کچھ دستے روزانہ صبح کو مقابلے کے لیے نکلتے اور شام کو اپنے پڑاؤ پر واپس آ جاتے۔ ایک رات مسلمانوں نے غنیم کی فوج میں شور و شغب کی آواز سنی۔ تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ شراب کے نشے میں چور ہو کر ادھم مچا رہے ہیں۔ مسلمانوں نے فوراً حملہ کر دیا، جتنے قتل ہو سکے انہیں قتل کر دیا اور جو باقی بچے انہیں گرفتار کر لیا۔ خود سردار لشکر حطم بھی قتل ہو گیا۔ حطم کے ساتھیوں میں سے کچھ جزیرہ دارین یعنی خلیج فارس میں بحرین کے قریب ایک جزیرہ ہے، اس میں جا چھپے۔ مسلمان سمندر میں گھس کر وہیں پہنچے اور انہیں قتل کیا۔ ان کے علاوہ عمان کے بعض قبائل اور قبیلہ کندہ کے بہت سے لوگ بھی مرتد ہو گئے تھے۔ حضرت ابو بکر کے بھیجے ہوئے سپہ سالاروں کی ان سے بھی لڑائیاں ہوئیں اور ہر جگہ مسلمان ہی فتح یاب ہوئے۔ ناظرین، یہ فتنہ ارتداد اور ان کے انسداد کی مختصر رویداد ہے۔ ان واقعات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتے ہی عرب میں ارتداد کی جو آندھیاں چلی وہ ایسی خوفناک تھی کہ آفتاب اسلام کی روشنی کے چھپ جانے میں کسر نہ رہی تھی، مگر حضرت ابو بکر کے عزم راسخ اور رائے ثاقب سے مطلع اسلام پھر بے غبار ہوا۔ در حقیقت رسول اللہ کے بعد اسلام کی حفاظت اور اشاعت میں حضرت ابو بکر کا ہی مسلمانوں پر سب سے بڑا احسان ہے۔ ان واقعات سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ مسلمان کی شان نہیں کہ وہ مخالفت کی شدت اور دشمنوں کی کثرت سے گھبرائے۔ مسلمان تعداد کی کمی کی وجہ سے مغلوب نہیں ہو سکتے، ہاں ایمان کی کمزوری کے سبب مغلوب ہو سکتے ہیں۔ خلافت صدیقی کے اس ابتدائی دور میں مسلمان چاروں طرف سے دشمنوں سے گھر گئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں ان کی حالات بکریوں کی اس ریوڑ کی سی ہے جو جاڑوں کی ٹھنڈی رات میں بارش کی حالت میں جنگل بیابان میں بغیر چرواہے کے رہ جائے، مگر صدیق اکبر کی ایمانی قوت نے دشمنوں کی طاقت کی پرواہ نہ کی اور ان کے سامنے فولادی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خدا تعالی نے اپنا وعدہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے ڈگمگاتے قدموں کو جمع دے گا، پورا فرمایا۔ کافروں اور مرتدوں کے سر اسلام کی عظمت کے سامنے جھک گئے اور اسلام کا جھنڈا پوری آن بان شان کے ساتھ لہرانے لگا۔